آپ کی وائف پریگننٹ ہے۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی یہ خبر سنائی تھی، ارمان نے حیرت سے نور کی طرف دیکھا تھا۔ لیکن یہ تو میری منگیتر ہے اور ہماری شادی 1 ہفتے بعد ہونے والی ہے۔ نور ذیشان سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور یونیورسٹی میں اکثر وہ تنہائی کے لمحات گزار چکے تھے۔ ایک روز اچانک ذیشان کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا اور نور کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ اندر سے مر چکی تھی۔ پھر اس کا کزن لندن سے ڈاکٹر بن کر آیا تو اس کی پھپھو نے نور کا رشتہ طے کر دیا، اور پروفیسر انتہائی اہم موضوع پر لیکچر دے رہے تھے۔ لیکن ذیشان کا دھیان تو کہیں اور ہی تھا۔ بار بار وہ کبھی ایک آنکھ دبا کر تو کبھی ہونٹوں سے چومنے کے انداز میں اشارہ کر کے نور کو دیکھ رہا تھا۔ نور جتنا بھی اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی، بار بار اسے اپنی جانب اشارہ کرتے دیکھ کر گھبرا بھی رہی تھی۔ اگر پروفیسر کی نظر بھول کر بھی ان دونوں پر پڑ جاتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ دل ہی دل میں کہنے لگی کہ یہ ذیشان کبھی بھی باز نہیں آنے والا۔ یقیناً آج پھر پورے موڈ میں ہے۔ یہ سوچ کر نور خود ہی اندر ہنسی تھی۔ لیکن جب سامنے بینچ پر بیٹھے ذیشان کو اشارہ کرتے پایا تو اگلے ہی پل اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر سرگوشی میں کہنے لگی کہ کیوں سر سے ہم دونوں کو انسلٹ کروانا چاہتے ہو؟ اتنا اہم لیکچر چل رہا ہے، ادھر دھیان دو۔ لیکن ذیشان باز آنے والا نہیں تھا۔ ابھی ذیشان نے دوبارہ نور کی طرف ایک کاپی بڑھائی تھی کہ جب پروفیسر نے ان دونوں کو دیکھ لیا۔ اگلے ہی پل انہوں نے زور سے اپنے ہاتھ میں موجود کتاب میز پر پلٹی اور چلا کر بولے کہ رول نمبر 21 اینڈ 34 اپنی سیٹس پر کھڑے ہو جاؤ۔ دونوں رول نمبر نور اور ذیشان کے تھے۔ ذیشان تو بالکل نارمل حالت میں تھا، لیکن نور کی تو چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ گھبرا کر کھڑی ہو گئی، سر جھکا کے کہنے لگی کہ سوری سر، میں آپ کا لیکچر سن رہی تھی۔ جبکہ ذیشان کو تو ان سب باتوں سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ تو شاید کسی ایسے موقع کے انتظار میں تھا۔ سر کہنے لگے کہ اچھا، بڑا دھیان تھا تمہارا، وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں۔ کہاں دھیان ہے تمہارا؟ چلو بتاؤ۔ میں اس وقت اس ٹاپک کے بارے میں سمجھ رہا تھا۔ یہاں سامنے پریزنٹیشن دو ذرا، بتاؤ میں ابھی کیا سمجھا رہا تھا۔ نور ہڑبڑاتے ہوئے سامنے کھلی کتاب کو دیکھ کر بتانے لگی کہ سر، آپ یہاں سے پڑھا رہے تھے، لیکن کلاس میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ کہنے لگے کہ تم جیسی لڑکیاں یہاں پر یہ سب کچھ کرنے کے لیے تو آتی ہیں، مڈل کلاس گھر کی لڑکیاں بس دوسرے لڑکوں پر نظر رکھ کر اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے آتی ہیں، تاکہ پڑھائی میں چاہے اچھے نمبر لیں یا نہ، لیکن فیوچر سنبھل جائے۔ امیر لڑکوں سے شادی کر کے یہ بات تو پروفیسر بھی جانتے تھے کہ نور ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ ذیشان ایک جانے مانے بزنس مین کا بیٹا ہے۔ نور کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، لیکن اگلے ہی پل دونوں ہاتھ بینچ پر مار کر ذیشان اٹھا تھا۔ کہنے لگا سر، کیا آپ جیسے ایک پروفیسر کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس لہجے میں بات کرے؟ ہم اگر کسی موضوع پر بات کر رہے ہیں تو آپ ہمیں سزا دیجئے، کھڑا کر دیجئے، ٹاپک دوبارہ سے سمجھا دیجئے، مگر یہ فوراً سے کردار پر آ کر کیسی باتیں شروع کر دیں آپ نے؟ پروفیسر ہڑبڑا کر ایک مرتبہ پھر نور پر کیچڑ اچھالنا چاہتا تھا، لیکن ذیشان نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ سامنے کھڑا شخص اس کا استاد ہے، پروفیسر ہے، اور اس بدتمیزی کی سزا میں اسے یونیورسٹی سے سسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پروفیسر بھی کوئی عام پروفیسر نہیں تھا، بلکہ انتہائی اوباش اور سر پھرا قسم کا تھا۔ اس نے جب اپنے سامنے اپنے ہی اسٹوڈنٹ کو بات کرتے دیکھا اور جواب دیتے دیکھا تو اپنی آستینیں الٹتا ہوا آگے بڑھا اور زناٹے دار تھپڑ ذیشان کو مارنا چاہا۔ ذیشان پروفیسر کا ہاتھ روک چکا تھا۔ نور تو گھبرائی ہوئی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ چکی تھی، اٹھ کر پروفیسر اور ذیشان کو پکڑنے لگی تھی، جبکہ آخری مرتبہ ذیشان نے ایک زناٹے دار تھپڑ پروفیسر کے منہ پر دے مارا تھا کہ اپنی اوقات میں رہو، خبردار جو دوبارہ نور کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ باقی کے پروفیسرز بھی شور سن کر وہاں پر آ چکے تھے
پوری یونیورسٹی میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ ذیشان اور نور کا آپس میں چکر چل رہا ہے۔ پروفیسر نے دونوں کو منع کرنا چاہا تو ذیشان پروفیسر کو ہی مارنے لگا۔ پرنسپل نے دونوں کو اپنے پاس بلایا تھا، مگر ذیشان نے نور کو وہیں پہ رکنے کا کہا۔ کہنے لگا کہ میں سب سنبھال لوں گا، تمہیں وہاں پر آنے کی ضرورت نہیں۔ جس پل ذیشان پرنسپل کے آفس گیا تو وہاں پر پروفیسر پہلے سے ہی موجود تھا۔ تھپڑ کا نشان ان کے چہرے پر موجود تھا، جسے ذیشان انتہائی طنزیہ انداز میں مسکرا کر نظر انداز کر گیا۔ پرنسپل سوال پر سوال کر رہے تھے اور ذیشان ہر ایک بات کا تفصیلی جواب دے رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ بے شک آپ ریکارڈنگ سن لیجئے۔ کیا ایک پروفیسر کو زیب دیتا ہے کہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ اس طرح کا رویہ کرے؟ رہی بات میری اور نور کی، تو ہم دونوں کی تو منگنی ہو چکی ہے۔ اگر بالفرض ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر کچھ بات کر بھی رہے ہیں تو ان کا کیا حق پہنچتا ہے کہ کردار پر جائیں؟ ذیشان منگنی کی بات کہہ چکا تھا۔ بہرحال غلطی پروفیسر کی نہیں تھی، ذیشان کی بھی تھی۔ ذیشان کو یونیورسٹی سے سسپینڈ تو نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اس کا باپ ایک جانا مانا کاروباری شخص تھا اور یونیورسٹی کو اسپانسر بھی کر رہا تھا۔ اس لیے بس یہی کہا کہ پروفیسر سے معافی مانگ لو، نور کی عزت کی خاطر ہی صحیح۔ ذیشان معافی مانگ چکا تھا، مگر انتہائی خراب موڈ میں آفس سے باہر نکلا۔ نور باہر ہی کھڑی تھی، ذیشان کو دیکھ رہی تھی۔ بار بار پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں پرنسپل؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اگر میرے گھر والوں تک یہ بات پہنچ گئی تو ذیشان اگلے ہی پل مسکرایا اور بغیر کسی ڈر اور جھجک کے نور کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگا، ارے میری نور، کیوں پریشان ہوتی ہو تم؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تم تو۔ میں نے بات ایسے ہی کی ہے، کوئی کچھ ہی نہیں کہہ سکتا۔ چلو کینٹین چلتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے ہیں، بھول جاؤ ان باتوں کو، یہ سب کچھ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ پوری یونیورسٹی کے سامنے دونوں بڑے دھڑلے سے کنٹین پر پہنچے تھے، خوش تھے۔ ذیشان نے فرینچ فرائز اور ساتھ ملک شیک منگوایا تھا۔ دونوں پیتے ہوئے بات کر رہے تھے کہ جب ملک شیک کی جھاگ نور کے ہونٹوں پر لگ گئی۔ اگلے ہی پل ذیشان نے یہ دیکھ کر اپنے لب کاٹے تھے۔ نور نے اسے دیکھ کر کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ آس پاس باقی بھی اسٹوڈنٹس موجود ہیں؟ ہر وقت تمہیں رومانس سوچتا رہتا ہے۔ اگلے ہی پل تھوڑا آگے ہو کر ذیشان اپنے ہاتھوں سے اس کے نازک لبوں پر انگلی پھیر کر کہنے لگا، ہاں تو اور کیا کروں؟ تڑپاتی بھی تو تم بہت ہو، جانتی بھی ہو کتنے مہینے گزر چکے ہیں تمہارے قریب آئے ہوئے، تم ہو کہ بس نخرے دکھاتی رہتی ہو۔ اب بتاؤ، تم سے یہی تو میں اپنی ہر خواہش کا اظہار کرتا رہوں اور آگے بھی کرتا رہوں گا، پھر کیوں اس معاملے میں مجھ سے دور جاتی ہو؟ ذیشان کسی معصوم بچے کی طرح ضد کرتے ہوئے بولا تو نور بھی اپنے چہرے پر حیا کی لالی سجائے سر جھکا گئی۔ کہنے لگی کہ پلیز کوئی اور بات کریں ذیشان، مجھے شرم آتی ہے۔ لیکن ذیشان کہنے لگا کہ نہیں، بس بہت برداشت کر لیا میں نے تمہیں، اپنے سامنے دیکھ کر مجھے کنٹرول نہیں ہوتا۔ یہاں پر تو لوگ ہیں لیکن ہم اپنے فلیٹ میں تو جا سکتے ہیں۔ فلیٹ کا نام سننا تھا کہ نور کی آنکھوں کے آگے تو اندھیرا سا چھا گیا۔ آج سے 2-3 مہینے پہلے جو اس کے ساتھ فلیٹ میں گئی تھی، وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا تو ایک سرشاری سے اس کے پورے وجود میں اتر چکی تھی۔ ہاں، وہ اپنی من مرضی سے اپنا وجود ذیشان کو سونپ چکی تھی۔ وہ دن آج بھی یاد کر کے اس کے پورے وجود میں ہلچل سی مچ چکی تھی، جب ذیشان نے کس قدر پیار سے اپنے نام کی مہر نور کے وجود پر ضبط کر دی تھی۔ نور نے اپنی مرضی سے اپنا وجود ذیشان کو سونپ دیا تھا، لیکن اس کے بعد دوبارہ دونوں کو وقت ہی نہ مل پایا کہ ایک دوسرے کے قریب جا سکیں۔ نور کو خیالوں میں کھویا دیکھ کر اور چہرے پر چھائی لالی کو محسوس کر کے ذیشان اندر ہی اندر کھل کر مسکرایا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ سویٹی، ان لمحات کو یاد کر کے سکون محسوس کر رہی ہو؟ ارے میری جان، بس تمہارے کہنے کی دیر ہے، تمہیں پہلے سے بھی زیادہ سرشاری سے روشناس کروا دوں گا، بس ہاں تو کرو۔ میں تو تمہیں اپنی بیوی مانتا ہوں، اور بیوی مان کر ہی کہہ رہا ہوں، جذبات تو نور کے بھی بھڑک چکے تھے۔ وہ ہنسی، ہنسنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ جانے کے لیے رضامند ہے، تو انہوں نے سیدھا یونیورسٹی سے فلیٹ کا رخ کیا۔ فلیٹ میں جاتے ہی سب سے پہلے تو ذیشان نے پیزا آرڈر کیا۔ دونوں نے پیٹ بھر کر کھایا اور اس کے بعد ٹی وی پر ایک بالی ووڈ مووی چلا دی۔
مووی دیکھتے دیکھتے ہی ذیشان کا خود پر مزید کنٹرول نہیں رہا تھا۔ نور پر تو وہ اپنی جان نچھاور کرتا تھا، اور واحد ایک نور ہی تھی جسے دیکھ کر وہ ہر طرح کا لحاظ بھول جاتا۔ نور ایک مرتبہ پھر ذیشان کے حصار میں اپنا وجود کسی پھول کی مانند نچھاور کرتی چلی گئی۔ 3 گھنٹے تک وہ فلیٹ میں رہے تھے، اس بات سے انجان تھے کہ وہ دونوں جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایک حرام رشتہ تھا۔ نور ذیشان کے کندھے پر سر رکھ کے بیٹھی تھی، آنکھیں موندے کہنے لگی کہ ذیشان ٹائم کیا ہوا ہے؟ ذیشان خمار آلود لہجے میں کہنے لگا کہ نور 3 بج چکے ہیں۔ نور تو ایک جھٹکے سے اٹھی تھی، جلدی سے کمفرٹر کو ہٹا کر واش روم میں چلی گئی، کہنے لگی کہ مجھے گھر جانا ہے۔ جانتے تو ہو میری پھپھو کو، ارے سوالوں کے انبار لگا دیں گی، اور میں کیا کیا بتاتی پھروں گی، 5 منٹ کی دیری بھی ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ ذیشان اسے یوں بوکھلائے دیکھ کر ہنس پڑا، کہنے لگا ارے فکر مت کرو، میں تمہیں جلدی پہنچا دوں گا، کچھ دیر اور مجھے خود کو محسوس کرنے دو۔ لیکن نور تو اب انکار کر چکی تھی، گھبراہٹ طاری کر چکی تھی۔ جلدی سے فریش ہو کر باہر آئی اور چادر لپیٹ کر کہنے لگی کہ چلو اب مجھے گھر چھوڑو، جلدی کرو، جبکہ آخری مرتبہ ذیشان اسے پھر اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اسے اس کے گھر کے باہر اتار چکا تھا۔ کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر جب وقت دیکھا تو گھڑی 4:30 بجا رہی تھی، پورا آدھا گھنٹہ لیٹ ہو چکی تھی۔ نور نے ذیشان کو وہاں سے بھیج دیا تھا اور پچھلی گلی سے چل کر اپنے گھر تک آئی تھی۔ دروازے پر دستک دی اور یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے وہ سو رہی ہوں، اگر جاگ رہے ہوئے تو میری تو شامت آ جانی ہے۔ دروازہ پھپھو کے چھوٹے بیٹے احمد نے کھولا تھا، آنکھوں پر موٹا چشمہ ٹکائے اپنی پینسل کی نوک سے چشمے کو ٹھیک کرتا کہنے لگا آئیے آئیے، آج اتنی دیر کیوں لگا دی آنے میں؟ آج کون سی ٹریفک جیم ہو گئی تھی کراچی میں جو اتنی دیر لگا دی؟ وہ بھی اپنی ماں کا پورا چمچہ تھا۔ پھپھو کے چھوٹے بیٹے کو دیکھ کر اکثر نور یہی کہا کرتی، یہ تو پھپھو کا مردانہ ڈپلیکیٹ ہے، جب دیکھو باپ بنا پھر رہا ہوتا ہے۔ نور مسکرا کر اندر داخل ہوئی اور اگلے ہی پل اس کے ناک سے چشمہ ہٹا کر اپنے بالوں میں اڑاتے ہوئے کہنے لگی، بڑا آیا سوال جواب کرنے والا، ہٹو اب راستے سے، مجھے اندر آنے دو۔ وہ ہٹ تو چکا تھا لیکن اگلے ہی پل اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں مسل کر کہنے لگا کہ میرا چشمہ واپس کرو آپی، ورنہ میں اماں کو بتاؤں گا۔ نور مسکرائی تھی اور کہنے لگی کہ 1.5 فٹ کا تو تیرا قد ہے، اماں کا چمچہ؟ نور اس کا مذاق اڑاتی اندر آئی اور بیگ اتار کر ایک طرف رکھا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر پھپھو کی بیٹی سمینہ نے جھٹ سے کچن میں جا کر پانی کا گلاس بھرا تھا اور اپنی آپی نور کے لیے لے کر آئی تھی۔ نور اپنی پھپھو کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ نور کے ماں باپ کا انتقال تو آج سے 10 سال پہلے ہی ہو چکا تھا، تب سے ہی نور اپنی پھپھو کی ذمہ داری تھی۔ یہ گھر بھی نور کے باپ کا ہی تھا، مگر چونکہ نور اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اس لیے پھپھو اور پھوپھا اسی گھر میں آ کر رہنے لگے۔ پھوپھا تو دوسرے ملک نوکری کرتے تھے، یہاں پھپھو اپنے ایک بیٹے اور 2 بیٹیوں کے ساتھ اسی گھر میں رہتی تھیں۔ سمینہ سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ پھپھو تو پڑوس میں قرآن خوانی کے لیے گئیں۔ نور نے تو گہری سانس خارج کی تھی، اپنے تینوں کزنوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے کہنے لگی کہ تینوں کان کھول کر میری بات سن لو، اگر پھپھو آئیں اور انہوں نے پوچھا کہ نور کب گھر آئی ہے تو صاف صاف لفظوں میں کہہ دینا کہ 2:30 بجے گھر آ گئی تھی۔ باقی دونوں لڑکیاں تو اپنی نور آپی کی بات مان چکی تھیں، لیکن اپنا چشمہ نور کے بالوں سے اتارتا ہوا احمد اگلے ہی پل دوبارہ اپنی ناک پر ٹکانے کے بعد کہنے لگا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اماں کو سچ سچ بتاؤں گا کہ آپ آج بھی گھر لیٹ آئی ہو۔ پتہ نہیں کیا چکر ہے آپ کا، مجھے تو دال میں ضرور کچھ کالا لگتا ہے۔ میں آج بھی ٹی وی میں دیکھ رہا تھا، وہ لڑکیاں جو گھر لیٹ آتی ہیں وہ چھپ چھپ کر یقیناً کچھ غلطیاں کر رہی ہوتی ہیں۔ احمد انگلی اٹھا کر نور کو یہ سب سنا رہا تھا، جبکہ نور کے تو چھکے چھوٹ چکے تھے۔ اپنے اس کزن کو پکڑ کر اس نے اس کا کان مروڑا تھا، کہنے لگی کہ بس بس زیادہ زبان مت چلاؤ، چھٹانک بھر کے تو ہو تم، تمیز نہیں ہے؟ آنے دو پھپھو کو، ان کو تو میں تمہارا بتاؤں گی کہ تمہیں تمیز ہی نہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ نور نے ایک تھپڑ احمد کے منہ پر مارا تھا، گالیں تو اس کی بھی سرخ لال ہو چکی تھیں۔ بے شک وہ لڑکا تھا،
چھوٹا تھا لیکن پھر بھی بات تو 100 آنے کھری کر گیا تھا۔ نور کون سا دودھ کی دھلی ہوئی تھی۔ ذیشان کے ساتھ جو کچھ کر کے آئی تھی، اگر پھپھو کو پتہ چل جاتا تو وہ تو اسے کچا ہی چبا دیتی، شام سے پہلے اسے گھر سے رخصت کر دیتی۔ مگر نور کو اطمینان تھا کہ ذیشان ہی پڑھائی مکمل ہوتی گئی تو ذیشان رشتہ لے کر ان کے ہاں پہنچ جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد نور اپنے کمرے میں گئی تاکہ تھوڑی دیر آرام کر سکے۔ آدھا گھنٹہ ہی سوئے ہوئے ہوا ہوگا کہ پھپھو گھر آ گئیں۔ سفید چادر اتار کر ایک طرف رکھتی مسکرا رہی تھی۔ گھر آتے ہی سوال پہلا یہی کیا تھا کہ یہ نور ابھی تک یونیورسٹی سے واپس آئی ہے یا نہیں؟ لاکھ بار کہہ چکی ہوں اس لڑکی کو کہ بس کر دو پڑھائی، آخر میں کرنا تو چولہا چوکی ہی ہے نا۔ ہم نے کون سا تم سے نوکریاں کروانی ہیں؟ خیر سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یونیورسٹیوں کے چکر لگا رہی ہے۔ آج بھی ریحانہ آپا کہہ رہی تھی کہ اپنی نور کا رشتہ کسی اچھی جگہ طے ہوا ہے یا نہیں، ورنہ مجھے بتاؤ، میں اس کے لیے رشتے دیکھ کر لاتی ہوں۔ میں نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ نا بھائی، ہمارے گھر کی بچی ہے، خاندان بھر کی لاڈلی ہے، ماں باپ چھوڑ کر چلے گئے تو کیا ہوا، اپنے سارے چچا اور پھپھوؤں کی جان بستی ہے اس میں، کزن سے خاندان بھرا ہوا ہے، جلد ہی اس کی شادی کا بھی سوچ رہے ہیں۔ نور جو آنکھیں موندے سونے کی کوشش کر رہی تھی، اپنی پھپھو کے منہ سے اپنے رشتے کی بات سن کر اس کے پورے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ اگلے ہی پل اٹھ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی بس کر دیں پھپھو، جہاں بھی جاتی ہیں میرے رشتے کی باتیں لے کر واپس آ جاتی ہیں۔ عمر ہی کیا ہے ابھی میری، 20 سال کی ہوں ابھی صرف میں، اور آپ کو میری شادی کی پڑ چکی ہے۔ سیدھا سیدھا کیوں نہیں کہہ دیتی کہ میں بوجھ بن گئی ہوں آپ کا؟ یہ چھٹانک بھر کا لڑکا کتنی باتیں سناتا ہے مجھے۔ شکر ہے میرا ہم عمر نہیں تھا، ورنہ بلا وجہ میرا باپ بنتا پھرتا۔ نور چڑھ کر احمد کو دیکھ کر منہ پھیر کر بولی تھی، جبکہ احمد اگلے ہی پل چشمہ پھر سے ناک پر ٹھیک کرتے ہوئے کہنے لگا، اماں میں مر بھی جاتا نا، پھر بھی اس نور کی بچی سے کبھی شادی نہ کرتا، اس سے بڑا ہوتا بھی تو اس کے کمرے میں بند کر کے رکھتا۔ مجھے اس کے کرتوت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، دیکھ لو جب سے یونیورسٹی جانا شروع کیا ہے اس نے کیسے خوش خوش رہتی ہے۔ احمد اپنی ماں کے سامنے پھر بول اٹھا، لیکن اگلے ہی پل پھپھو کا زناٹے دار تھپڑ احمد کے منہ پر پڑ چکا تھا۔ جوتا اتار کر وہ احمد کو مارتے ہوئے بولیں کہ دفع ہو جا خبیث انسان، میری نظروں کے سامنے سے دوبارہ مجھے کہیں نظر مت آنا۔ شرم نام کی چیز ہے کہ نہیں؟ بڑی ہے تجھ سے بہن، میں بند کرتی ہوں تیرا یہ ٹی وی دیکھنا، یہ ٹی وی، یہ خرافات، ڈرامے اور فلمیں دیکھ دیکھ کر یہ ساری باتیں تمہارے دماغ میں آتی رہتی ہیں۔ آج کل تو پاکستانی ڈراموں میں بھی ایسی بے شرمی دکھائی جاتی ہے، بچوں کا تو ذہن خراب کر کے رکھتی ہے۔ پھپھو تو اپنے بیٹے کو ہی آڑے ہاتھوں لے چکی تھی، جبکہ نور تو کھسیائی بن کر اپنے دانت باہر نکال کے پھپھو کے دونوں بیٹیاں بڑی شریف اور معصوم تھیں۔ لیکن ایک احمد تھا جو ہر وقت بڑا بنتا رہتا تھا، ڈرامے فلمیں دیکھنے کا بے حد شوقین تھا، پڑھائی میں بھی اچھا تھا، لیکن نور کو تو آڑے ہاتھوں لیتا تھا۔ پھپھو نے ایک نظر ہنستی ہوئی نور پر ڈالی اور پھر ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگیں کہ بیٹا اب دیکھو ہنسی مذاق کے علاوہ بات ہے، میں اور تیرا پھپھا بھی یہی چاہتے ہیں۔ تیرے پھپھا تو کہتے ہیں کہ اگر میرا اپنا بیٹا جوان ہوتا تو میں تجھے ہمیشہ اسی گھر میں رکھتا، تو میرے بھائی کی اکلوتی اولاد ہے۔ بھائی نصیر، اسے مجھ سے سب سے زیادہ محبت تھی، کچھ تو وہ میرا جڑواں بھی تھا، ایک ساتھ دنیا میں آئے تھے، ہر خوشی غم ایک ساتھ دیکھی تھی۔ لیکن دیکھو تو بھیا بھابھی جو میرے راج دلارے تھے، میرے دل کے ٹکڑے تھے، کیسے ناگہانی موت میں ہم سے بچھڑ گئے۔ اپنے باپ کا سن کر نور کا دل ایک مرتبہ پھر افسردہ ہو چکا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس کے کندھے پر تھپکی دے کر کہنے لگیں کہ بیٹا فرخندہ پھپھو 2-3 مرتبہ مجھ سے بات چلا چکی ہیں، لیکن ہر بار ہی میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا ہے کہ عید آئے گی تو سارے بہن بھائی مل کر بیٹھیں گے، تبھی تو تم بڑے بھیا کے سامنے یہ بات رکھنا۔ نور سوالیہ نظروں سے اپنی پھپھو کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جب اس کی پھپھو کہنے لگیں کہ بیٹا تیری فرخندہ پھپھو اپنے ارمان کے لیے تیرا رشتہ مانگنا چاہتی ہیں، خیر سے کینیڈا میں پڑھائی کر کے وہیں پر نوکری کر رہے، سنا ہے بڑا ڈاکٹر بن گئے، اور ابھی اگلے مہینے پاکستان آ کر بڑے ہسپتال میں نوکری کرے گا، اپنا ہسپتال کھولنے کے بارے میں بھی سوچ رہے۔
اتنا قابل بچہ ہے تیری پھپھو تو پچھلے 5 سالوں سے یہ بات کہہ رہی ہیں، جب تو 15 سال کی تھی، لیکن میں نے خود ہی تیرے دل میں یہ باتیں ڈالنا مناسب نہیں سمجھی۔ لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ تو سوچ سمجھ کے جواب دے ارمان کے لیے۔ اگر تیری پھپھو رشتہ لے کر آئیں تو تجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ اپنی پھپھو کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تو نور کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ کہنے لگی کہ پھپھو یہ کیا باتیں کر رہی ہیں آپ؟ مجھے کوئی شادی نہیں کرنی اور نہ ہی آپ لوگ میرے ساتھ زبردستی کریں گے۔ مجھے ارمان تو کیا اپنے خاندان کے کسی بھی لڑکے سے شادی نہیں کرنی۔ نور صاف صاف انکار کر چکی تھی تو اس کی پھپھو اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جہاں صاف صاف لکھا تھا کہ اس کے دل میں کچھ اور ہے۔ پھپھو نے اس کا بازو پکڑا اور جھنجھلا کر کہنے لگیں کہ کیا مطلب ہے بیٹا؟ لڑکیاں تو خوش ہوتی ہیں کہ خاندان میں شادی ہو، اور تیرے تو خاندان کے لڑکے بھی دیکھ ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ اگر ارمان نہیں تو کوئی اور صحیح، تو نام تو لے۔ لیکن نور بالکل چپ ہو چکی تھی۔ اس کی رگ رگ میں تو صرف ذیشان بسا تھا۔ وہ ذیشان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ کہنے لگی کہ پھپھو ایک بات کہوں؟ اس کی گھبراتے ہوئے انداز پر پھپھو نے سر ہلا دیا۔ کہنے لگیں کہ ہاں کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ کھل کر بتاؤ۔ جواب میں نور کہنے لگی کہ پھپھو، اگر میں کہوں کہ مجھے یونیورسٹی میں ایک لڑکا پسند آ گیا اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو فکر مت کیجیے، وہ ایک خاندانی لڑکا ہے، ہم سے بھی زیادہ امیر ہے، مجھے بہت خوش رکھے گا۔ اس سے پہلے کہ پھپھو کوئی رد عمل ظاہر کرتی، ڈرتے ہوئے ان سے تھوڑی دور ہوتی تھیں اور گھبراتی ہوئی وضاحت دیتے ہوئے کہنے لگیں۔ پھپھو کے تو چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ کہنے لگی نور، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا اس لیے تمہیں یونیورسٹی بھیجا تھا؟ ابھی تو پھپھو کا غصہ دیکھنے لائق تھا کہ تبھی دروازے کی اوٹ میں چھپ کر کھڑا احمد سامنے وارد ہو گیا۔ ہاتھ اٹھا کر غصے سے لال پیلا ہوتا نور کے پاس آیا اور کہنے لگا، دیکھ لیا اماں، دیکھ لیا؟ بے شک چھوٹا ہوں، لیکن ابا کے بعد گھر کا مرد میں ہی ہوں۔ میں نے دیکھ رکھا ہے کہ لڑکیاں یونیورسٹی جا کر کیا کرتی۔ ابھی تو یہ یونیورسٹی سے آ کر سمینہ اور ماریہ کو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اماں کو کہنا میں 2:30 بجے گھر آ چکی ہوں۔ خبردار جو اماں کو بتایا، میں ابھی 5 منٹ پہلے آئی ہوں۔ اس مرتبہ تو پھپھو کی بھی بولتی بند ہو چکی تھی، جبکہ نور تو سر جھکا کر رہ گئی۔ فی الحال تو اپنے بیٹے کو ڈانٹ کر پھپھو نے کمرہ بند کیا تھا۔ نور کے پاس آ کر کہنے لگیں کہ سچ سچ بتاؤ نور، کیا چکر ہے؟ الف تا یہ تک مجھے پوری کہانی بتا۔ کون ہے وہ لڑکا؟ کہاں ملا تجھے؟ نور پہلے تو خاموش رہی، آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، پھر اپنا موبائل اٹھایا اور ذیشان کی تصاویر اپنی پھپھو کو دکھا دیں۔ دیکھنے میں ہی کافی ہینڈسم اور پرکشش جوان تھا، لگتا بھی شریف تھا۔ نور اس کے خاندان کے بارے میں اپنی پھپھو کو بتانے لگی کہ پھپھو وہ ایک اچھا لڑکا ہے، مجھے بہت پسند کرتا ہے۔ اس کا تو یہی کہنا تھا کہ جب میری پڑھائی مکمل ہو جائے گی پھر وہ اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجے گا۔ لیکن پلیز آپ فرخندہ پھپھو سے کوئی بات مت کیجیے گا، میں ذیشان کو پسند کرتی ہوں اور اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ بے شک آپ سارے چاچو تایا لوگوں کو بتا دیجیے۔ پھپھو کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے، وہ پریشان ہو چکی تھیں۔ تصویر سے کہاں پتہ چلتا ہے کہ کون کس کردار کا مالک ہے، کیسی شخصیت رکھتا ہے؟ پھپھو ایک گہری سانس خارج کر کے بیٹھ چکی تھی۔ نور انہیں آمادہ کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ ایک دفعہ اس سے مل تو لیں، اگر آپ کو ذیشان پسند آیا تو پھر آپ پھپھا سے بھی بات کیجیے گا اور باقی کے خاندان کے لوگوں سے بھی۔ وہ کوئی ایرا گیرا شخص نہیں ہے، آپ اسے دیکھ کر ہی اس سے متاثر ہو جائیں گی۔ وہ بالکل چپ تھی۔ اگر ان کی سگی اولاد ہوتی تو شاید وہ اب تک اس کا منہ توڑ چکی ہوتی اور کئی سوال کر چکی ہوتی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی خود سے اتنا بڑا بننے کی؟ کیا تمہارے ماں باپ مر چکے تھے جو تم خود اپنی قسمت کے فیصلے کرنے پر تلی ہو؟ ارے تمہیں کیا پتہ زمانہ کیسا ہے؟ آج کل کے لڑکے کتنے ہوشیار ہیں، اپنا مطلب نکلوانے کے لیے تو جھوٹی شادیاں تک کر لیتے ہیں۔ لیکن نور تو ان کی بھتیجی تھی، اگر وہ اس پر ہاتھ اٹھاتی، اس پر سختی کرتے تو کل کو یہی لگتا کہ سگی ماں تھوڑی تھی۔ پھپھو اور پھپھا تو ویسے بھی معاشرے میں بدنام ہوا کرتے تھے۔
نور کے اصرار کرنے پر اس کی پھوپھو مان گئی کہ ٹھیک ہے، میں اس لڑکے سے ملنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر وہ مجھے اچھا نہیں لگا تو قسم سے تمہاری اس سے بالکل بھی شادی نہیں کرواؤں گی۔ نور مان چکی تھی۔ جیسے ہی پھوپھو کمرے سے گئیں تو اگلے ہی پل اس نے اپنے موبائل پر ذیشان کا نمبر ملایا تھا۔ پہلی رنگ بیل بجتے ہی ذیشان کال اٹھا چکا تھا۔ کہنے لگا، کیا ہوا؟ اتنی خوش کیوں لگ رہی ہو؟ کون سی لاٹری نکل آئی ہے تمہاری؟ یوں اچانک ہنستی کھلکھلاتی نور کی آواز سن کر ذیشان بھی مسکرایا تھا، جبکہ نور چمکتی ہوئی کہنے لگی، پاگل، تم نہیں جانتے میں نے پھوپھو کو تمہارے لیے منا لیا، وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں، کہتی ہیں میں خود ایک دفعہ لڑکے سے ملوں گی، اگر مجھے اچھا لگا تو ہی وہ باقی تایا چاچو لوگوں سے تمہاری بات کریں گی اور پھر ہم دونوں کا رشتہ پکا۔ اگر تم میری پھوپھو کو امپریس کر لو گے تو ہماری شادی ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ نور کو یوں مسکراتا اور خوشی سے چہکتا ہوا دیکھ کر ذیشان بھی خوش ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ اچھا تو یہ بات ہے، مجھے تو اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں، میں ایک مرتبہ خود تمہاری پھوپھو سے ملوں گا اور اس کے بعد میں اپنے ماں باپ کو تمہارے ہاں بھی بھیج دوں گا۔ دونوں اس موضوع پر بڑی دیر تک بات کرتے رہے اور پھر نور نے ذیشان سے کہہ دیا کہ تم صبح 11 بجے یہاں مجھے میرے گھر میں موجود چاہے ہو، اور آتے ہوئے کچھ گفٹس اور کیکس وغیرہ بھی ضرور لیتے آنا۔ ذیشان ساری بات سمجھ چکا تھا۔ دونوں ہی خوش تھے، مگر انہیں کہاں خبر تھی کہ ان کی قسمت کیسا موڑ لینے والی ہے۔ پھوپھو کا رویہ نور سے تھوڑا بدل چکا تھا۔ وہ سیریس رہنے لگی تھیں، بار بار یہی دعا کرتی کہ اللہ کرے وہ لڑکا کچھ زیادہ ہی اچھا نہ نکل آئے، اس میں ایسی خامیاں تو ضرور ہوں جس سے نکال کر میں اس کو انکار کر سکوں۔ اگر سچ مچ وہ ایک اچھا لڑکا ہوا، اس میں کوئی کمی نہ ہوئی، پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ پھوپھو یہی چاہتی تھیں کہ بس نور گھر کی بچی ہے، گھر میں ہی رہے، یتیم ہے، ماں باپ پہلے ہی اس دنیا میں نہیں ہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کل کل کو اس کا پسند کیا ہوا لڑکا کسی بھی طرح کی تکلیف اسے دے۔ مغرب کا وقت تھا، مسجد سے اذان کی آوازیں آ رہی تھیں اور پھوپھو ہانڈی بناتے ہوئے سر پر دوپٹہ ٹھیک کر کے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر چکی تھیں کہ میرے اللہ، بس نور کی شادی ارمان سے ہی ہو۔ ارمان جتنا خوش نور کو رکھے گا، دنیا کا کوئی لڑکا نہیں رکھ سکتا۔ ابھی پھوپھو کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہی ہوئے تھے کہ جب نور کچن میں داخل ہوئی۔ پھوپھو کو یوں دعا مانگتے دیکھ کر کمر پر ہاتھ باندھے ان کے پاس آ کر کہنے لگی کہ ارے کون سی دعائیں مانگی جا رہی ہیں؟ کہیں پھوپھا تو یاد نہیں آ رہے؟ کہتے ہیں تو ابھی کال کر لیتے ہیں، ایک ہفتے کے لیے چھٹی لے کر آ جاتے ہیں۔ شرارت سے نور بولی تو اگلے ہی پل ہڑبڑا کر پھوپھا نے اسے تھپڑ جھاڑ دیا تھا کہ بس بس، شرم نام کی تو چیز ہی نہیں آج کل کے بچوں کو۔ مجھے نہیں یاد آ رہے تمہارے پھوپھا؟ ارے ایک ہم ہوتے تھے، ماں باپ کو بات کرتے ہوئے دیکھ لیتے تھے تو اپنا راستہ بدل دیتے تھے، اور ایک آج کل کے بچے، توبہ توبہ، ان کو ذرا بھی شرم لحاظ نہیں ہے کہ سامنے کوئی دوست کھڑی ہے یا پھر کوئی بڑا۔ اس بات پر بھی ہنستے ہوئے نور اپنی پھوپھوؤں کو اپنے ساتھ لگا چکی تھی۔ پھر ان کے گال پر اپنے لب رکھ کر کہنے لگی کہ پھوپھو، میں جانتی ہوں آپ مجھے بہت محبت کرتے ہیں اور یہی چاہتی ہیں کہ میں خوش رہوں۔ یقین مانیے ذیشان مجھے بہت خوش رکھے گا، حد سے زیادہ خوش۔ اس کے ساتھ رہ کر کبھی مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں کسی غیر کے ساتھ ہوں۔ وہ مجھے بالکل پرنسس ٹریٹمنٹ دیتا ہے، اس کے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ پھوپھو کو آمادہ کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہیں دوسری جانب نور کے بتاتے ہی ذیشان سیدھا مال میں گیا تھا۔ وہاں سے اس نے نور اور اس کی پھوپھو کے لیے برانڈڈ سوٹس لیے تھے، ساتھ ہی ان کی دونوں کزنس کے لیے بھی گفٹس لیے اور نکچڑے احمد کے لیے بھی ایک تحفہ خریدا تھا۔ ساری چیزیں وہ پہلے لے کر جب گھر آیا تو اس کی ماں نے سرسری سے انداز میں اس سے پوچھا ضرور تھا کہ اتنے زیادہ گفٹس کس کے لیے لائے ہو؟ جواب میں ذیشان نے مسکرا کر کہا تھا کہ بس ایک بہت خاص دوست ہے جس کے لیے یہ سب کچھ خریدا ہے، بہت جلد آپ کو بھی اس سے ملواؤں گا۔ ذیشان کے چہرے پر پھیلی گہری مسکراہٹ دیکھ کر ذیشان کی ماں کچھ نہ کچھ تو ضرور سمجھ چکی تھی، لیکن بس یہی چاہتی تھی کہ بیٹا خوش رہے۔ انہیں تو بیٹے کی پسند کی لڑکی لانے سے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ رات ان کے لیے ایک یادگار رات ثابت ہونے والی تھی۔
3 گھنٹوں تک مسلسل وہ کال پر بات کرتے رہے۔ ذیشان اپنے دل کی کیفیت نور کو بتاتا رہا اور نور اسے سمجھاتی رہی کہ پھپھو کو کس طرح کے لڑکے پسند ہیں، تو ان کے سامنے کیسے بیٹھنا، کیسے بات کرنا۔ یقیناً کل کا دن ان کی زندگی کا بہت خاص دن تھا۔ وہ ساری رات نور سکون سے سو نہیں پائی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے نہ جانے کل کیا ہو جائے۔ صبح ہی فجر کی نماز کے بعد نور سوئی نہیں تھی، بلکہ وہ گھر کی صاف صفائی میں لگ چکی تھی۔ ناشتے کے فوراً بعد کچن میں گھس گئی اور ذیشان کی پسند کے کھانے بنانے لگی۔ پھپھو اسے یہ سب کچھ کرتے دیکھ کر چپ تھی۔ دل میں ایک خوف سا بنپ رہا تھا، بے چینی تھی۔ نور کو خوش دیکھ کر یہی کہہ رہی تھی کہ بیٹی بس تیری خوشیوں کو کبھی نظر نہ لگے، لیکن انہیں کہاں خبر تھی کہ مغرب کے وقت جو وہ دعا مانگ چکی تھی اس پر آمین کہلائی جا چکی ہے۔ ذیشان جیسے ہی اپنے گھر کے تمام تر گفٹس وغیرہ لے کر نکلا تو نکلنے سے پہلے اس نے نور کو میسج کیا تھا کہ میں آدھے گھنٹے تک تمہارے گھر کے باہر ہوں گا۔ نور کچن سے فارغ ہو کر فریش ہونے کے بعد تیار ہو چکی تھی۔ سفید رنگ کا فراک پہنے، ہلکا ہلکا میک اپ کیے، اپنے بالوں کو کندھوں پر پھیلائے، سلیقے سے دوپٹہ سر پر رکھا۔ بلا شبہ وہ حسن میں اپنی مثال آپ تھی۔ جب موبائل اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر میسج جگمگا رہا تھا کہ میں آدھے گھنٹے تک تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں۔ لیکن میسج کا وقت 10 تھا اور اس وقت 11:30 بج چکے تھے۔ 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا، لیکن ذیشان کی تو کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ نور نے اسے کال ملائی لیکن نمبر بند جا رہا تھا۔ بار بار نور کال ملا رہی تھی۔ ایسا پہلی مرتبہ تھا کہ ذیشان کا نمبر بند جا رہا تھا۔ پھپھو بھی اسے پریشان دیکھ کر اس کے پاس ہی چلی آئیں۔ کہنے لگیں کہ کیا ہو گیا، پریشان کیوں؟ جواب میں نور یہی بولی تھی کہ پتہ نہیں ذیشان کال کیوں نہیں اٹھا رہا، مجھے بے چینی ہو رہی ہے، فکر ہو رہی ہے۔ وہ ٹھیک تو ہوگا نا؟ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پھپھو اسے گھبراتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگیں کہ ارے ایسا کچھ نہیں ہوگا، لڑکا ہے نا آج کل کا، مجھے آج کل کے لڑکوں کا پہلے ہی پتہ ہے کہ بس دھوکے بازی کرنی آتی ہے ان کو، کیا پتہ جان بوجھ کر تمہیں نظر انداز کر چکا ہو۔ اپنی پھپھو کے منہ سے یہ سن کر تو نور گھبرائی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں مجھے پتہ ہے نا، ذیشان ایسا نہیں ہے، آ رہا ہوگا، بس راستے میں ہوگا۔ لیکن دن کے 12 بج چکے تھے اور پھر ذیشان کہیں بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد یونیورسٹی کے گروپ میں ایک میسیج موصول ہوا تھا۔ حادثے کی زد میں آئی ہوئی کار تھی۔ کار کا حشر دیکھ کر ہی یوں اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کار کے اندر موجود شخص کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ کار کے پاس پھول، چاکلیٹس اور گفٹ بیگ کچلے پڑے تھے۔ خون بھی جگہ جگہ سڑک پر پڑا تھا۔ تصویر کے ساتھ لکھا تھا کسی ذیشان افندی کچھ دیر پہلے ٹریفک حادثے کا شکار ہو کر رضائے الہی سے موقع پر ہی جاں بحق ہو چکے۔ تمام دوست احباب سے دعا کی اپیل ہے کہ اللہ پاک ذیشان افندی کے درجات بلند فرمائے اور اس کے اپنوں کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ یہ الفاظ پڑھ کر نور چیخی تھی۔ فلک شکاف چیخ اس کے حلق سے نکلی تھی۔ پھپھو اور ان کے تینوں بچے بھاگتے ہوئے نور کے پاس آئے تھے۔ پھپھو یہ سمجھ رہی تھی شاید لڑکا دھوکہ دے گی، لیکن نہیں، یہاں قسمت دھوکہ دے چکی تھی۔ پھپھو نے جب موبائل اٹھا کر وہ خبر پڑھی تو ان کے وجود میں بھی لرزا چکا تھا۔ نور بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے ہوش میں لا رہے تھے، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تھے، لیکن وہ چلا چلا کر بس ذیشان کا نام لے رہی تھی۔ ذیشان کا ایک ٹریلے سے ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا، موقع پر ہی وہ وفات پا چکا تھا۔ وہ سفید رنگ جو ذیشان کا پسندیدہ تھا وہ خوشی سے پہن رہی تھی، لیکن اسے کہاں پتہ تھا کہ ذیشان اسے بے رنگ چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس کے قدم منو بھاری ہو رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے بھاری پتھر اس کے پیروں سے باندھ دیے۔ جب وہ اپنی پھپھو کے سہارے چلتے ہوئے ذیشان کے گھر پہنچی تھی، وہاں پر یونیورسٹی کے اور بھی لڑکے لڑکیاں پروفیسرز موجود تھے، لیکن جس حالت میں وہاں پر نور آئی تھی اسے دیکھ کر ذیشان کی ماں اور بہنوں کو یہ تو اندازہ ہو ہی چکا تھا اس لڑکی کے دل میں ذیشان کی کیا اہمیت تھی۔ ذیشان کی ماں اسے اپنے سینے سے لگا کر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، جبکہ نور میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ نظر اٹھا کر ذیشان کو دیکھ سکے۔ جس پل ذیشان کی میت اٹھائی گئی، نور چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ ذیشان واپس آ جاؤ،
مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر گئے ہو تم؟ کون ہے میرا اس دنیا میں تمہارے سوا؟ پھر سرگوشی میں اس کا دل بھی چیخ چیخ کر بولا تھا کہ میں تو صرف تمہیں اپنا سب کچھ سونپ چکی تھی، تمہیں دل سے اپنا شوہر مان چکی تھی، تم تو میرے محرم تھے، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ادھر گھر سے ذیشان کی میت نکلی تھی اور ادھر نور بھی غش کھا کر گر چکی تھی۔ 3 دن تک نور ہسپتال میں ایڈمٹ رہی تھی۔ ذیشان کا چلے جانا کسی بم کی طرح نور پر گرا تھا۔ ہسپتال سے سیدھا وہ ذیشان کی قبر پر آئی تھی، رو رو کر اس کی قبر کی مٹی اٹھا کر بس یہی کہہ رہی تھی کہ پلیز واپس آ جاؤ، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، میں زندہ لاش ہوں، تمہارے علاوہ میں کسی اور کو وہ مقام دے ہی نہیں سکتی جو تمہارا تھا، کاش تم واپس آ سکتے، میں تمہیں اپنی زندگی دے سکتی یا اپنی سانسیں چھین سکتی۔ نور کی پھپھو اسے روتا دیکھ کر خود بھی رو رہی تھیں۔ بڑی مشکل سے وہ اسے ذیشان کی قبر سے لے کر آئی تھیں۔ 1 ماہ تک تو نور یوں ہی چپ رہی تھی، نہ ٹھیک سے کھاتی تھی نہ پیتی تھی۔ لیکن ایسا کب تک چلنا تھا؟ رمضان شروع ہو چکا تھا۔ سارا دن نور کمرے میں بیٹھ کر کسی نہ کسی ورد میں مشغول رہتی۔ وہ تو جیتے جی زندہ لاش بن چکی تھی۔ پھپھو سے اس کا یہ حال دیکھا نہیں جاتا تھا۔ وہ احمد جو ہر وقت نور کو تنگ کرتا رہتا، باتیں سناتا رہتا، نور کی یہ حالت دیکھ کر وہ بھی چھپ چھپ کر روتا تھا۔ اس روز بھی نور کو چپ چاپ بیٹھے دیکھا تو آ کر نور کے گلے میں باہیں ڈال دیں، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ نور آپی مجھے معاف کر دو، آئندہ کے بعد تم سے نہیں لڑوں گا، تم سے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اب جانے والوں کے ساتھ جایا تو نہیں جاتا، ہمارا خیال کرو پلیز، پہلے جیسی ہو جاؤ، ہم تمہیں دکھی نہیں دیکھ سکتے۔ احمد کو روتا دیکھ کر نور کی آنکھیں بھی برس آئی تھیں۔ رو رو کر تو اسے اپنی آنکھوں میں جلن محسوس ہوتی تھی۔ بہرحال سب کی نظروں میں ہی صحیح نور نے معمول کے مطابق خود کو ڈھال دیا، لیکن وہ یونیورسٹی چھوڑ چکی تھی۔ موبائل پر ذیشان کی تصویر تھی اور اس کے میسیجز تھے جنہیں وہ پڑھتی رہتی۔ رمضان میں مکمل روزے رکھتے ہوئے اور ٹھیک سے سحری رفتاری نہ کرنے کی وجہ سے وہ سوکھ کر بالکل کانٹا ہو چکی تھی۔ عید سے 2 دن پہلے ہی ارمان کینیڈا سے واپس آ چکا تھا۔ پھوپھا بھی واپس آ چکے تھے کیونکہ تایا جی نے خاندان بھر کے سبھی لوگوں کو بلایا تھا، کیونکہ نور اور ارمان دونوں ہی اس وقت خاندان کے بڑے بچے تھے۔ ارمان نور سے 5 سال بڑا تھا۔ ان کی یہی خواہش تھی کہ نور اور ارمان کا رشتہ طے کر دیا جائے۔ عید کا دن بھی آ گیا۔ پہلے کی طرح جو نور سب سے پہلے تیار ہو کر تصویر بنا کر ذیشان کو بھیجا کرتی تھی، اس مرتبہ تو وہ وہی پرانے سادہ سے جوڑے پہن کر گھومتی رہی۔ پھوپھو نے اس کی منتیں کر دیں کہ بیٹا تیار ہو جاؤ، لیکن اس نے یہی کہا کہ جب میرا دل کیا میں ہو جاؤں گی، میرے ساتھ زبردستی مت کیا کریں، مجھے نہیں ہونا تیار۔ وہ تو بیوہ نہ ہو کر بھی خود کو ذیشان کی بیوہ سمجھے بیٹھی تھی۔ عید کا وہ پہلا دن تھا اور کچھ دیر بعد ہی نور کے تایا چچا اور دونوں پھوپھو ان کے ہاں آ چکے تھے۔ دعوت کا اہتمام تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ پھوپھو نے جب ہاتھ جوڑے تب نور نے جا کر کپڑے بدلے تھے، لیکن پھر بھی چہرے پر میک اپ کرنے کی زحمت نہیں کی تھی، سادگی میں ہی تھی، لیکن پھر بھی اپنے اندر ایک کشش رکھتی تھی۔ ارمان بھی آیا تھا۔ پہلی نظر ہی نور کو دیکھ کر اس کے دل میں دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی۔ وہ نور کو بے تحاشا پسند کرتا تھا، شاید تب سے جب نور کو اس کا علم بھی نہیں تھا، لیکن نور کو یوں چپ چاپ اور سنجیدہ دیکھ کر اسے یہ شبہ ہونے لگا کہ کہیں پھوپھو اس کے ساتھ سخت رویہ تو نہیں رکھتی۔ بہرحال جو بھی تھا، گھر بھر کے سارے مرد اور خواتین ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ تبھی فرخندہ پھوپھو نے نور کو اپنے پاس بلایا اور بٹھایا۔ ارمان بھی وہیں پر تھا۔ سب کے سامنے فرخندہ پھوپھو نے مسکرا کر نور کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر اسے اپنے ساتھ لگا کر کہنے لگیں کہ بھائی وعدے کے مطابق نور بیٹی آج سے ہماری، میں اسے اپنے ارمان کے لیے مانگ رہی ہوں۔ نصیر بھائی تو آج ہم میں موجود نہیں رہے اور اس کی پرورش تہمینہ اور شبیر بھائی نہیں کیے، اس لیے میں ان سے نور کا رشتہ مانگنا چاہتی ہوں۔ میرا ارمان بیٹا تو آپ سب کے سامنے ہی نور کے وجود میں ہلچل سی مچی تھی۔ وہ بڑے ضبط سے وہاں پر بیٹھی رہی
دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے کہ اس کے دل میں، اس کی رگوں میں، اس کی روح میں صرف اور صرف ذیشان ہے۔ نور کا رشتہ ارمان سے پکا ہو چکا تھا۔ جس پل سارے مہمان گئے تو نور اپنے کمرے میں آ کر کتنی دیر روتی رہی۔ پھپھو کے پاس جا کر بولی کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ سب کچھ مت کریں، میں ذیشان کے علاوہ کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مگر اس دفعہ پھپھو اسے جھنجھوڑ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ وہ صرف اور صرف ایک خواب تھا، اب جا چکا ہے۔ اگر وہ اس دنیا میں ہوتا تو بات اور تھی، وہ مر گیا ہے۔ تم ساری زندگی کیا اس کے نام پر بیٹھی رہو گی؟ نور چلا کر بولی، ہاں میں بیٹھی رہوں گی، لیکن شادی نہیں کروں گی۔ تم پاگل ہو، زندگی ایسے نہیں کٹا کرتی۔ ارمان اچھا لڑکا ہے، بہت رہ لیا تم نے یادوں میں۔ اب تمہاری زندگی میں، تمہارے دل میں صرف اور صرف ارمان رہے گا۔ پھپھو اسے سختی سے سمجھا چکی تھی، اور پھر اس کے موبائل سے تمام تر ذیشان کے پرانے میسیجز، اس کی تصاویر، ہر ایک یاد وہ اپنے ہاتھوں سے مٹا چکی تھی۔ نور چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ آخر میں صرف اتنا بولی کہ آپ میرے موبائل سے، میری کتابوں سے، ہر طرف سے تو ذیشان کو ختم کر سکتی ہیں، لیکن میرے دل سے ذیشان کو کبھی ختم نہیں کر پائیں گی۔ پھپھو سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی، لیکن یہ ضرور جانتی تھی کہ دھیرے دھیرے ارمان کا ساتھ پا کر ذیشان کو ضرور بھول جاؤ گی۔ ابھی تک ان کا براہ راست رابطہ نہیں ہوا تھا۔ اس روز خود پھپھو نے ارمان سے بات کر کے اسے کہا تھا کہ تم اسے گھمانے پھرانے لے جاؤ، اس کے ساتھ وقت گزارو، اسے اپنے ہونے کا احساس دو۔ ارمان نے لگے ہاتھوں یہ بھی پوچھ لیا کہ خالہ، نور مجھے کافی بجھی بجھی لگی تھی، کیا ہوا اسے؟ ٹھیک تو ہے؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی بہت خاص چیز اس سے کھو چکی ہے۔ آخر کو ارمان ایک ڈاکٹر تھا، کیسے نہ سمجھتا؟ گھبراتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ دراصل نور کی 5 سال پرانی سہیلی، جس کے ساتھ یہ اسکول میں یونیورسٹی تک آئی تھی، وہ چند ماہ پہلے وفات پا گئی ہے۔ نور اس کے بعد سے کافی بدل چکی ہے۔ اسے ایک اپنے اور محبت دینے والے ساتھ کی ضرورت ہے۔ تم اگر اس کے ساتھ وقت گزارو گے تو اس سے اچھا محسوس ہوگا۔ ارمان نے جب یہ سنا تو دیر نہیں لگائی تھی۔ نور کو وہ کیسی اذیت سے دوچار دیکھ سکتا تھا؟ ہر وقت وہ اس کے پاس بھی نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے فوراً جا کر اس نے اپنے ماں باپ سے یہی کہا تھا کہ وہ اگلے ہی ہفتے نور سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ماں باپ کو بھی کوئی خاص پریشانی نہیں تھی۔ اگلے ہی روز وہ لوگ شادی کی ڈیٹ فکس کرنے گئے، اور پھر اسی ماہ کی آخری تاریخوں میں شادی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، اور نور بت بنی بیٹھی تھی۔ اس روز ارمان خود اس کی طرف آیا تھا۔ اسے کمرے میں بجھا بجھا بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ نور اس کی موجودگی پا کر تھوڑی متبذب سی ہوئی تھی، گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور بولی کہ آپ؟ تو ارمان مسکرا کر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کچھ وقت گزار سکوں۔ ہر وقت گھر میں بیٹھی رہتی ہو، سنا ہے پڑھائی بھی چھوڑ دی تم نے۔ چلو کوئی بات نہیں، میرے ساتھ کینیڈا چلنا، وہاں جا کر ایک اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا۔ یوں وہ باتیں کر کے نور کا دل بہلانے کی کوشش میں لگا تھا، لیکن نور تو بس ہاں میں ہی اس کا جواب دے رہی تھی۔ آخر میں ارمان کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کسی کے چلے جانے کا دکھ، خاص کر کسی اپنے کا دکھ، دل پر خاصا اثر رکھتا ہے۔ الفاظ تو نور کو جھنجھوڑ چکے تھے، وہ گھبرا چکی تھی۔ کہیں ذیشان کے بارے میں ارمان کو پتہ تو نہیں چل گیا تھا؟ لیکن جب اگلے پل اس نے بتایا کہ مجھے پھپھو نے بتایا ہے تمہاری سہیلی کا انتقال، مجھے دلی دکھ ہے، تم خوش رہو گی، اس لیے دعا کرو، دیکھنا تمہاری زندگی میں خوشیاں خود بخود لوٹنے لگیں گی۔ اس کے بعد ارمان کے اصرار پر نور اس کے ساتھ پھر سے باہر آ چکی تھی۔ دل میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ جن جگہوں سے وہ کبھی ذیشان کے ساتھ گزرا کرتی تھی، آج ارمان اس کے ساتھ تھا۔ بے چینی دیکھتے ہی دیکھتے اتنی بڑھنے لگی کہ نور رونے لگی۔ بھلا وہ ارمان کو وہ جگہ دے بھی کیسے سکتی تھی جو ذیشان کی تھی؟ روتے روتے ایک مرتبہ پھر بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ ارمان اسے یوں گاڑی میں بے ہوش ہوتے دیکھ کر گھبرا چکا تھا۔ فوراً گاڑی ہسپتال کی طرف موڑ لی تھی۔ اپنی باہوں میں اٹھا کر وہ نور کو ہسپتال لے کر گیا تھا، لیکن ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد جو بات بتائی، ارمان کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔
لیڈی ڈاکٹر مسکرا کر کہنے لگیں، ایسی حالت میں ایسا ہو جاتا ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ ان کی پریگنینسی کے بارے میں آپ کو پتہ بھی ابھی چلا۔ یہ 2 ماہ سے پریگننٹ ہیں، مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ ارمان نے جب یہ سنا تو اس کے تو کانوں سے گویا دھواں نکلنے لگا تھا۔ کہنے لگی، ڈاکٹر یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو پورا یقین ہے؟ ڈاکٹر ارمان کو دیکھ کر کہنے لگی کہ آف کورس، میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ آپ خود دیکھ لو، الٹرا ساؤنڈ مشین میں سب کچھ واضح دکھائی دے رہا ہے۔ ارمان کے تو حواس فنا ہوئے تھے۔ ڈاکٹر کے سامنے اس نے خود کو نارمل رکھا، لیکن جیسے ہی نور کو ہوش آیا تو اگلے ہی پل پریگنینسی رپورٹ اس کے سامنے رکھ چکا تھا۔ یہی کہا کہ میں تمہیں ایسی لڑکی تو نہیں سمجھتا تھا، جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا تھا، لیکن یہ سب کچھ کیا ہے؟ مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ گی تم؟ اندر ہی اندر ارمان ٹوٹ چکا تھا۔ 15 دن بعد ان کی شادی تھی، اور یہ کیسا راز کھلا تھا؟ نور رو رہی تھی۔ سچ بتاتی یا نہ بتاتی، لیکن اب کوئی اور چارہ بھی تو نہیں رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے ہی صحیح وہ ارمان کو سب کچھ بتا چکی تھی، اور یہ بھی بتا چکی تھی کہ میرے دل میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو کر کے جا سکتے ہیں۔ میرے پاس ذیشان کی یہ نشانی آ چکی ہے، اور میں اس نشانی کے ساتھ اپنی زندگی گزار دوں گی۔ ارمان اندر ہی اندر ٹوٹ چکا تھا۔ اگر کوئی اور مرد ہوتا تو شاید نور کو اسی حالت میں چھوڑ کر چلا جاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ نور کو پھپھو کے گھر تک چھوڑنے آیا تھا۔ ہاں، البتہ اندر نہیں گیا تھا، نور کو گھر سے باہر ہی اتار کر جا چکا تھا۔ اتنی جلدی نور اور ارمان کو واپس آتا دیکھ کر پھپھو پریشان ہوئی تھی۔ کہنے لگیں کہ کیا ہوا، اتنی جلدی واپس آ گئے؟ جواب میں نور کچھ نہیں بولی تھی، سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ پھپھو بار بار سوال پر سوال کر رہی تھیں کہ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کہیں پاگل لڑکی ارمان کو سب کچھ بتا تو نہیں چکی؟ ابھی پھپھو بول ہی رہی تھی کہ پیچھے سے ارمان کی آواز آئی۔ کہنے لگا کہ پھپھو پہلے ہی اس کی طبیعت خراب ہے، اور آپ کیوں اسے تنگ کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں ہوا، نہ ہی اس نے مجھے تنگ کیا، بس اس کا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا، اس لیے ہم جلدی واپس آ گئے۔ پھپھو نے گہری سانس خارج کی تھی، جبکہ نور سر جھکائے کتنی ہی دیر بیٹھی رہی۔ ارمان کچھ نہ بولا، البتہ شادی مقررہ وقت پر ہی ہوئی تھی۔ نور انکار کرتی رہی، لیکن ارمان بھی چپ تھا۔ شادی کی رات جب نور اس کے سامنے آ کر بیٹھی تو کہنے لگا، تم نے جو کیا وہ غلط تھا۔ محبت میں کبھی بھی حدود نہیں پھلانگنی چاہیے۔ تمہارے ماضی میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، البتہ دکھ ضرور ہے، کیونکہ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا تصور کیا، اور اب جب میں سوچتا ہوں کہ تم کسی اور کی محبت میں اسیر رہی ہو تو مجھے اندر ہی اندر بہت دکھ ہوتا ہے۔ لیکن خیر، شاید یہی میری قسمت تھی۔ میں تمہیں رسوا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اگر تمہیں چھوڑ دیتا تو کل کو تمہاری پریگنینسی سب کے سامنے آ جاتی، اور پھر کیا ہوتا؟ سب گھر والوں کے سامنے تمہاری جو عزت اور ایک مان تھا، سب ٹوٹ کر رہ جاتا۔ میرے دل میں جتنی کرچیاں ہونی تھی ہو چکی ہیں، لیکن میں اوروں کے مان سلامت رکھتے ہوئے یہ قدم اٹھا گیا۔ نور کا سر تو شرم سے جھک چکا تھا۔ بلا شبہ ارمان انتہائی اعلیٰ ظرف کا لڑکا تھا۔ سب کے سامنے تو دونوں ہنستے مسکراتے رہتے، لیکن بند کمرے میں ارمان اور نور یوں رہتے جیسے دونوں کا آپس میں تعلق ہی نہ ہو۔ 1 ماہ بعد خود ہی ارمان نے سب کو بتا دیا تھا کہ نور ماں بننے والی ہے، لیکن 4 ماہ بعد ہی نور سیڑھیوں سے گر گئی۔ ذیشان کی آخری نشانی اس کے پیٹ میں پل رہی تھی، وہ ختم ہو چکی تھی۔ پورے گھر والے سب پریشان تھے، لیکن یہ صرف ارمان ہی جانتا تھا کہ یہ بچہ اس خاندان کا بچہ نہیں تھا۔ جو بھی ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ 2 سال تک کا عرصہ لگا تھا ارمان کو اور نور کو اپنے اس رشتے کو تسلیم کرنے میں اور زندگی میں آگے بڑھنے میں۔ ارمان کی محبت نور کے لیے پھر سے پہلے جیسی ہو چکی تھی، جبکہ نور بھی ارمان کے ساتھ اس تعلق کو آگے بڑھا چکی تھی۔ اس نے دوبارہ ارمان کو کبھی محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ اس کے دل میں کوئی اور ہے۔ وہ تو الٹا ارمان کے اس احسان تلے دب چکی تھی۔ ہاں، البتہ آج بھی رات کے کسی پہر جب وہ اٹھ کر بیٹھتی ہے، ارمان کی بغل میں اپنے بیٹے کو سوئے دیکھتی ہے، تو پھیکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ جاتی ہے۔ قسمت بھی کہاں سے کہاں لے کر آ جاتی ہے۔ جو لمحات اس نے ذیشان کے ساتھ سوچ رکھے تھے
وہ ارمان کے ساتھ پورے ہو رہے تھے۔ آج بھی پہلے جیسے ہی تڑپ موجود تھی۔ دل میں آج بھی کہیں دور ذیشان کا نام دھڑکتا تھا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو شاید وہ پوری زندگی ذیشان کے نام پر بیٹھے گزار دیتی۔ لیکن ارمان کا کیا؟ وہ چاہ کر بھی اس سے وہ مقام نہیں دے پا رہی تھی جو ذیشان کا تھا، یا پھر شاید نور کی سچائی جاننے کے بعد ارمان کی وہ خالص محبت کہیں دم توڑ چکی تھی۔ اس نے نور کو اپنی محبت پر قائل کرنے کی کبھی کوشش ہی نہ کی۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ ارمان کو نور سے شادی کرنی چاہیے تھی یا نہیں؟ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔